السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ ہو یا اور کوئی میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر بنتے ہیں تو اس کی پوری تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑی خبر ہے ہمارے پاس، بلکہ بہت ہی خبر جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ راولپنڈی رنگ روڈ بالکل تیاری کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ تو اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف ہم چلیں تو آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، کوشش کیا کیجئے کہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹو ویڈیو آپ کو اسی صورت میں ملے گی کہ ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبائیں گے۔ ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی کے لیے ایک بڑی شخصیت نے دورہ کیا۔ نہ صرف دورہ کیا بلکہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں ان کی اوپر انہوں نے اتھارٹی سے باقاعدہ بریفنگ بھی لی۔ سیکٹری ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان نے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دورہ کیا ہے، جس میں ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی کنزا مرتضی اور آر ڈی اے کے دیگر حکام نے سیکٹری ہاؤسنگ کو خیر مقدم کیا اور ان کے لیے تعریفی کلمات بھی ادا کیے۔ اچھا، اس موقع پر آر ڈی اے کانفرنس روم میں ایک بڑا اجلاس منعقد کیا گیا۔ ڈی جی آر ڈی اے نے سیکٹری ایچ یو ڈی اینڈ پی ایچ ای کو آر ڈی اے کی جانب سے اصلاحات جو اور ترقیاتی کاموں کے بارے میں جو بریفنگ تھی وہ دی۔ پھر آر ڈی اے کے پروجیکٹس بشمول راولپنڈی رنگ روڈ جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس کا بڑا انتظار ہے، اس کے علاوہ جو نالا لئی والا پروجیکٹ ہے، پھر ایکسپریس وے والا پروجیکٹ ہے، اور پھر اور جو بڑے پروجیکٹ ہیں ان کی تفصیلی بریفنگ سیکٹری ہاؤسنگ کو دی گئی۔ سیکٹری ہاؤسنگ کی طرف سے آر ڈی اے کی کارکردگی کو بہت سراہا گیا، بہت خوش نظر آ رہے تھے سیکٹری ہاؤسنگ جو ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ منصوبوں کو جلد از جلد شروع کیا جائے، جو شروع نہیں ہوئے اور جو شروع ہو چکے ہیں ان کو دیانتداری کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ انہوں نے پھر غیر قانونی سوسائٹیوں پر بھی بات کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کی بات بھی کی، کیونکہ غیر قانونی سوسائٹیاں بن تو جاتی ہیں لیکن ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ پھر ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف اچھی کارروائیوں کے لیے بھی جو غیر قانونی پروجیکٹ ہیں، آر ڈی اے آپریشن ٹیم کا خیال رکھنے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ پھر ڈی جی آر ڈی اے نے کہا کہ پروجیکٹس میں جو تیزی ہے بہت جلد لائی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی واسا یعنی اور پارکس اینڈ کلچر اتھارٹی پی ایچ اے کے افسران نے بھی سیکٹری ہاؤسنگ کو واسا اور پی ایچ اے کی کارکردگی اور منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکٹری ہاؤسنگ نے واسا کو ریونیو بڑھانے کی ہدایت بھی کی ہے، اور پھر اس پر انہوں نے یہ بھی مزید ہدایت کی کہ استحکام اور مضبوطی کے لیے ضرورت مندانہ اقدامات کیے جائیں، ایسے کام کیے جائیں جو کہ نظر آئیں کہ واقعی ہی ادارے اپنی پرفارمنس بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اور اس پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے اویس منظور تارڑ، چیف انجینئر آر ڈی اے محمد انور باران، ڈی جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھا، مینیجنگ ڈائریکٹر واسا محمد سلیم اشرف، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس آر ڈی اے آصم محمود جنجوا اور دیگر آر ڈی اے اور واسا اور پی ایچ اے کے افسران نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی خبر تھی کیونکہ سیکٹری ہاؤسنگ بالکل توجہ کے ساتھ ان اداروں کی کارکردگی کو چیک کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کر یہ ادارے کس طرح رنگ روڈ کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر نالا لئی والا جو پروجیکٹ ہے، اگر اس کی میں بات کروں تو وہ ناظرین ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا راولپنڈی کے لیے، کیونکہ اس کے اطراف میں جس طرح بڑی بڑی ہم نے ویڈیوز کی ہیں اور آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اطراف میں ایک بزنس اکنامک زون بھی بن جائے گا، اور پھر جو روڈ ہے، پھر جو نالا لئی میں آئے دن آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف ٹائم کے اندر جب بارشوں کا سیزن ہوتا ہے تو سیلاب بھی آ جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کئی جانیں بھی گئی ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اس پروجیکٹ کو بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ آر ڈی اے نے جس طریقے سے کمشنر صاحب بھی توجہ دیتے ہیں، ابھی چونکہ نئے کمشنر صاحب ہیں، انہوں نے تو زیادہ دورے اس نئے کمشنر صاحب نے تو نہیں کیے، لیکن جو پچھلے کمشنر صاحب تھے وہ بہت متحرک نظر آ رہے تھے اور انہوں نے بہت کوششیں کر کے راولپنڈی رنگ روڈ کو شروع کیا تھا۔ تو اس وقت ناظرین 25 سے 30% کام جو ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا مکمل کیا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ
جو ٹائم انہوں نے دیا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹائم کے متعلق بھی آپ کو بریفنگ دی تھی، تو اس ٹائم کے اوپر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مکمل ہوگا۔ تو بہرحال سیکٹری ہاؤسنگ کا اداروں کے اندر آنا اور یہاں پر آ کر کارکردگی کو دیکھنا اور بریفنگ لینا ایک بڑا خوش آئند کام ہے۔ اب چونکہ اگر ہم فیکٹس کی طرف آئیں تو فیکٹس یہ ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس فنڈز کی کمی ہے، تو پروجیکٹس کو شروع کرنے کے لیے ظاہر ہے فنڈز کی ضرورت تو ہوگی۔ تو اگر کچھ حالات میں بہتری آ جاتی ہے، جیسے آئی ایم ایف والا معاملہ ہے، یا اور کئی جگہوں سے ٹیکس کے اندر بھی بڑی ایک خوشخبری ہے کہ کافی سارا ٹیکس جو ایک ٹاسک تھا ایف بی آر کے پاس وہ بھی انہوں نے اچیو کیا ہے۔ تو ٹیکس سے اگر فنڈز ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں ان پروجیکٹس کے، تو انشاءاللہ یہ اپنی مدت کے ساتھ یہ پورے ہوں گے۔ اگر یہ دو بڑے پروجیکٹ راولپنڈی کے نالہ لئی اور راولپنڈی رنگ روڈ یہ مکمل ہوتے ہیں تو ناظرین نہ صرف ان جڑواں شہروں کو فائدہ ہوگا، بلکہ جو ملکی خزانہ ہے اس کے اندر ریونیو کی صورت میں بہت سارے آگے چل کر فوائد ہمیں ملیں گے۔ تو اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ تو ڈی جی ہاؤسنگ کا جو دورہ ہے یہ ایک اچھا سائن ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو ہم نے بھی کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ کل کیا ہوا۔ تو ایک بڑا دورہ ہو گیا، بڑے فیصلے ہو گئے، اور اس پر انشاءاللہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو آگے چل کر اس کے دور رس نتائج بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان امیر رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔